اچھا جی، میں آج آپ کے پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے، اس لیے بس اب آپ نے میری بات سنی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائحہ دوں پاکستان کے لیے۔ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں۔ میں نے اپنے 26 سالوں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان ہے۔ دوسری بات، بس سنیں، 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا، کل 27ویں رمضان ہے۔ 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ تو کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے۔ آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں، آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے اور لوگوں کو شام کو 10 بجے میں دعا دوں گے مولانا طارق جمیل، ہم اپنے ملک کے لیے حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے۔ آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے۔ کل سارے پاکستان کے اندر ہر علاقوں میں، ہر ضلع میں میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی، اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیڈرز ہو، جو لیڈر ہوتا ہے، سنیں، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے۔ آپ نے بھی ہوئے، بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، گلیوں میں، محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ لا الہ الا اللہ انسان کو
آزاد کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، مطلب جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا انسٹوجز کے ذریعے، یہ بوٹ پالشر کے ذریعے، یہ چیری بلاسم کے ذریعے۔ یہ لوگ یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ، ان کی جائیداد، بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے۔ فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے، اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فورن پالیسی، ان کے مفادات کے لیے۔ ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی، ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا، 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں۔ ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے، اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فورن پالیسی کے لیے، فائدے کے لیے۔ اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی، جو سازش ہوئی، یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان میں کہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فورن پالیسی بناؤں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے، میرے لوگوں کے فائدے کے لیے، میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا۔ اس لیے سازش ہوئی۔ اور سنو ایک منٹ سنو، اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے غور سے سننا جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا، اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی، اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان کیا۔ اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں 1950 کی دہائی میں بنایا تھا، ان کا بھی ایک آزاد پرائم منسٹر آیا تھا، اس کا نام مصدق تھا، اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے، امریکی اور برطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کو ہٹانے کا، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں، پلان بنایا۔ اور وہ کیا پلان تھا؟ سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا۔ یہ اب سی آئی اے کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے، آپ گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے سی آئی اے نے پلان بنایا
برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ، اور وہ پلان کیا تھا؟ پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی، اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں، پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نااہل ہے، وہ قابل نہیں ہے، پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو پارلیمنٹرینز، ان کو رشوت دی، ان کو توڑنے کی کوشش کی، لوٹا بنانے کی کوشش کی، پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا، لانگ مارچ، اس طرح کی چیزیں کروائیں، اور پھر پوری سازش جب ہو گئی پھر مداخلت ہوئی۔ تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی، پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا۔ آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے جس سے نااہل حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، میرے کارکنوں، آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا، جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا، بیرونی ملک کا خسارہ جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا، 20 ارب ڈالر تھا۔ ہمیں بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، اس کو سنبھالا، اوپر سے کرونا آ گئی۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا، وہ پاکستان کا۔ اس میں سے نکالا، اور تیسرے سال میں 5.6% ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی، یعنی دولت میں اضافہ ہوا۔ اور جو خسارہ تھا، جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 11 سال میں پاکستان کا سب سے خسارہ ہمارے سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا، 11 سالوں میں۔ پانچ ہماری فصلیں، ان کی ریکارڈ پیداوار تھی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیمنٹ دلوائی، ان کو پورے پیسے دلوائے۔ یہ جو شوگر مل مافیا تھا، اس کے خلاف ایکشن لیا، کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا۔ 5 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ریکارڈ پیسہ کیا کسانوں کے پاس۔ انڈسٹری ہماری مارچ میں 8.6% میں بڑی، اس کا مطلب نوکریاں ملی، خوشحالی آئی۔ ورلڈ بینک کی سروے ہے کی بات کرنے کے لیے، وہ ہمارے ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو فورن پالیسی کا کیا پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑے پارٹی سے خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں، ان کو ملنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں بڑھ گئی ان کی، اور پھر ایک امریکہ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو ملتا ہے واشنگٹن میں 7 مارچ کو ملتا ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا چپ کر کے سنیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن ٹیبل کر دی گئی ہے اسمبلی میں، کر دی جائے گی، ابھی کی نہیں تھی۔ اس کو واشنگٹن میں پہلے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس ٹیبل کی جا رہی ہے، اور پھر کہتا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی، یعنی یہ پرائم منسٹر رہ گیا، تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتا کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے، یعنی پاکستان کو تنہا کر دیں گے، اور ہم بھی نہیں، یورپین بھی کر دیں گے۔ اس کو دھمکی دیتا ہے۔
اور لیکن کہتا کہ اگر عمران خان کو نو کانفرنس سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ ذرا سنیں، پہلے تو جو ہمارے مخالف تھے، یہ اپوزیشن پارٹیز، ان ساروں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے۔ جو مراسلہ ہمارے پاس آیا تھا، جو سائفر آیا تھا، انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے۔ میں نے جب بتایا کہ یہ پہلے سے تیاری ہوئی تھی، جیسے ہی وہ یہ ٹیبل کر دیتے ہیں نو کانفیڈنس، اور ایک دم ہمارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اتحادی ہے وہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سازش۔ پہلے سازش ہوتی ہے، پوری تیاری ہوتی ہے، اور پھر مداخلت ہوتی ہے، یعنی کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک 22 کروڑ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے۔ سنیے، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے، آپ نے ایک ایک بات بتانی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جو پتلے بٹھائے ہوئے اوپر، یہ جو چیری بلاسم بوٹ پالش اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر، یہ جو میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا ہے۔ میر جعفر وہ آدمی تھا جس نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ جو مسلمان وہاں کا گورنر تھا، اس کے خلاف سازش کر کے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ بھی وہی میر جعفر ہے NRO 2 کے لیے، کیونکہ اب اس کو NRO مل جائے گا، چوری ساری اس کی اور اس کے سارے ٹبر کی چوری معاف ہو جائے گی، اس کے لیے یہ پاکستان کو غلام بنائے گا۔ اس لیے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر آگے سے کسی بیرونی طاقت کے خلاف جو دھمکی ملے گی وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ یہ ملک کی حقیقی کی آزادی کی جنگ ہے، اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، آگے سے یہ ملک ہمیشہ غلامی کرے گا، کیونکہ یہ سارے چوروں کے جو خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے۔ 30 سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے۔ ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا۔ امریکن جو انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا، انہوں نے NRO دلوایا تھا۔ اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی تو ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا۔ اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا؟ مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا، ان کے دور میں 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضہ بڑھا، جس کی ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا۔ اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے، اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں۔ اب یہ آئیں گے واپس۔ پہلی چیز، شہباز شریف کے اوپر FIA کے 16 ارب روپے کے قرضے ہیں، کرپشن کا کیس ہے 16 ارب کا، جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے 16
کروڑ روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا. وہ ایف آئی اے کا کیس ہے. آتے ساتھ ہی ساری ایف آئی اے کے لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کیا. اب اپنا وہ کیس ختم کروائے گا. جس طرح انہوں نے این آر او 1 میں سارے کیس ختم کروائے, اب این آر او 2 میں آصف زرداری کے اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں, فیک اکاؤنٹس کے, وہ ختم ہوں گے. ان کے سارے وزیروں کے اوپر کیسز وہ ختم ہوں گے. یہ صفائی سلیٹ صاف کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کریں گے. اور اس میں کیا ہوگا, یہ جب این آر او 2 لیں گے تو پاکستان کے سارا انصاف کے نظام کی قبر کھودی جائے گی, وہ دفن ہو جائے گا. کوئی ایف آئی اے کا آدمی آگے سے کسی طاقتور کے خلاف کیس کرنے سے ڈرے گا, کیونکہ ان کے اوپر اب انتقامی کارروائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی, جو ہماری عدالتیں ہوں گی, وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے. طاقتور ڈاکوؤں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کر لیا آپ نے. انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی, وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں, جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے. یہ ہونے والا ہے. یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے. اور تیسری چیز, جو چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ جو راجہ سلطان ہے, یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے. ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے. یہ سارے اس کے فیصلے, پہلے تو الیکشن کمیشن میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 اور بھرتی کرنے, وہ بھی آئے نہیں. یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے, اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں. ہم نے اس کو, جب سے ہماری حکومت آئی, ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, وہ فورن فنڈنگ تو ہے نہیں, بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی, وہ تو پاکستان میں فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. 31 ارب ڈالر وہ نہ بھیجے تو آج پاکستان میں نہ چلے. تو ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں, جو بڑی 3 جماعتیں ہیں, ہم سب کے کیس اکٹھے سنے جائیں. کیوں نہیں آپ, اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھنے ہیں تو سب کے اکٹھے سنیں. کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ 2 باقی پارٹیز کے کیس نہیں سنتے؟ اس لیے کہ سازش ہے اس کی کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی, کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے. تو انہوں نے یہ سازش بنائی کہ کسی طرح فورن فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو الیکشن کمشنر ہو, آپ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں. وہ سمجھتے ہیں اب جانبدار ہے, اب نون لیگ کے ایجنٹ ہے, لہٰذا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر بننے کا. آپ کو ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ کبھی بھی میچ نہیں کھیلا جاتا جب تک امپائر نیوٹرل نہ ہو, یعنی دونوں ٹیموں کو اس کے اوپر اعتماد نہ ہو. جج کبھی کیس نہیں سنتا. اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے, وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا الیکشن کمشنر ہے اس کو ساری جو بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جانبدار ہے, غیر جانبدار نہیں ہے, اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جو سازش کا حصہ انجانے میں بنے, یہ جو لوگوں نے جو لوٹے بنے, پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے, شاید ان کو نہیں پتا تھا. ہم نے حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی
کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں آئے، ہم آپ کو یہ مراسلہ دکھاتے ہیں۔ وہ ہم نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو شہباز شریف نے میٹنگ کی، اس میں بھی ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مراسلہ جینوئن ہے، یہ فیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ ہو، شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، نواز شریف اس نے تو سب سے زیادہ سازش پہ اس نے لندن میں بیٹھ کے کی تھی، اور فضل الرحمان کو، ان سب کو پتا تھا کہ یہ مراسلہ اصل میں امریکہ کے سازش کے حصے تھے۔ یہ تینوں 3 اسٹوجز سازش کا حصہ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوٹے تھے ان کو نہ پتا ہو۔ لیکن میں یہ آج کہتا ہوں، میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میں الیکشن کمیشن سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہے اتنی بڑی سازش ہوئی پاکستان سے، اور یہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے، 20-25 کروڑ روپے کے لے کے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے، گورنمنٹ کو گرانے میں انہوں نے پورا حصہ لیا۔ تو کیا پاکستان کا انصاف کا نظام کوئی ان کے اوپر اسٹیپ نہیں لے گا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی گئی؟ یہ کیا ہم مثال دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کیا مثال دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی غداری کرتے ہیں، اپنے ملک سے بھی کرتے ہیں، اپنے آئین سے بھی کرتے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے، الیکشن کمیشن سے بھی، اپنی عدلیہ سے بھی، کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور میں اس لیے چاہتا ہوں، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، سنیں، ذمہ داری آپ کی، کہ آپ نے اب سے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اپنے علاقوں میں جانا ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، لوگوں کو آپ نے بیدار کرنا ہے، شعور دینا ہے کہ پاکستان اس فیصلہ کن وقت میں کھڑا ہے، سب نے اس تحریک میں شرکت کرنی ہے۔ یہ شرکت ہے پاکستان کے مستقبل کی، اور میں آپ سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی ریسٹ نہیں ہے۔ عید والے دن بھی، عید بھی ملے، جب نماز کے بعد عید ملے تو کان میں کہیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے سب کو۔ دیکھیں نوجوانوں، میری بات سنیں، کبھی بھی کوئی آپ کو آزادی لے کے نہیں دیتا، قوم اپنی آزادی خود جدوجہد سے دیتی ہے، اپنی آزادی کے لیے جہاد کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا ہو، اور میں آج سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ کم از کم میں اسلام آباد میں چاہتا ہوں جب میں کہوں گا۔ ہر شہر جاؤں گا، پاکستان ہر شہر میں جاؤں گا، اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اسلام آباد کے لیے۔
میں پرسوں ملتان جا رہا ہوں، عید کی چھٹیوں کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا، سارے پاکستان جاؤں گا، اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے۔ اور میں آخر میں آج اپنی میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے لبرل جو کہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے زمانے میں کبھی اس طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ ہوا جو آج تحریک انصاف سے ہو رہا ہے؟ آزادی رائے کدھر گئی؟ کدھر گئی آزادی میڈیا؟ کدھر گیا؟ ہمارے زمانے میں 80% جو پروگرامز ہوتے تھے وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہوتے تھے۔ آج کیوں میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے؟ آج سوائے ARY کو میں آج خاص ARY کے لیے کہتا ہوں، تحسین پیش کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے ARY۔ باقی بھی میں 3 چینلز وہ بھی کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن میں دیکھوں گا پھر ان کو بھی عوام کے اندر ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا 3 اور چینلز کا۔ لیکن باقی چینل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بلیک آؤٹ کرو؟ اور کدھر ہے وہ لبرل جو ہمیشہ کہتے تھے جی کہ آزادی صحافت اور آزادی رائے؟ میں آج صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور کارکنوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں۔ پاکستان زندہ باد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔